زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 22 اگست اتوار کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں چینی انجینئروں پر ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ جمعے کے روز بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے گوادر میں بلوچ وارڈ کے مقام پر استحصالی منصوبے سی پیک پر کام کرنے والے چینی انجینئروں اور ملازمین کے ایک قافلے کو فدائی حملے کا نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 6 چینی انجینئر اور ملازمین اور ان کی حفاظت پر مامور 3 قابض پاکستانی فوجی اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ بلوچ لبریشن آرمی کے آپریشن زر پازک کا حصہ تھا۔ جیند بلوچ کے مطابق مجید بریگیڈ کے اس کامیاب حملے کے بعد حواس باختہ دشمن فوج نے دھماکے کے دائرے سے باہر قریب واقع فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلنے والے معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ کھول دی، جس کے نتیجے میں 2 کمسن بچے شہید اور متعدد معصوم شہری زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں دشمن نے اپنی ناکامی اور جنگی جرائم کو چھپانے کے لیے مذکورہ علاقے کو محاصرے میں لے کر ہلاک شدہ چینی شہریوں کی لاشیں منتقل کرنے کے بعد میڈیا میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ قابض فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے معصوم بچے دھماکے میں شہید ہوئے ہیں۔ جیند بلوچ کے مطابق چینی انجینئروں کے قافلے پر فدائی حملہ کرنے والا BLA مجید بریگیڈ کے جانباز ساتھی شہید فدائی سر بلند بلوچ ولد کاکا انور تھے۔ فدائی سر بلند بلوچ بلوچستان کے شہر پنجگور پروم سے تعلق رکھنے والے ایک تعلیم یافتہ ذہین نوجوان تھے اور قربانی کے جذبے سے سرشار تھے۔ سنگت گزشتہ 4 سالوں سے بلوچ لبریشن آرمی سے وابستہ تھے اور 3 سال قبل آپ رضاکارانہ طور پر مجید بریگیڈ میں شامل ہو گئے تھے۔ BLA ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی اس سے قبل چین سمیت عالمی سامراجی قوتوں اور سرمایہ کاروں کو یہ واضح پیغام دے چکی ہے کہ وہ بلوچستان کی مکمل آزادی اور بلوچ وطن پر بلوچوں کی مکمل آزاد حکومت قائم ہونے تک قابض پاکستان سے بلوچستان متعلق تجارتی معاہدوں سے اجتناب کریں۔ بلوچ قوم ایسی کسی تجارتی منصوبے کو بلوچ وسائل کی لوٹ کھسوٹ تصور کرے گا اور ان کے روک تھام کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کرتی رہے گی۔ اسی وجہ سے پہلے بھی چینی مفادات پر خودکش حملے کیے گئے ہیں اور جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ BLA مجید بریگیڈ کا یہ فدائی حملہ انہی حملوں کا تسلسل ہے۔ جیند بلوچ نے تنبیہ کی ہے کہ چین کی ہٹ دھرمی پر ان کے خلاف حملے جاری رہیں گے۔ چینی انجینئروں پر کامیاب حملے کے بعد گوادر کے ماہی گیروں کو سمندر جانے سے روکا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کی طرف سے جاری ایک حکم نامے کے ذریعے گوادر بھر کے تمام ماہی گیروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ کوئی بھی ماہی گیر سمندر نہیں جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے میں ماہی گیروں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محدود رہیں۔ اس حکم نامے میں سمندر نہ جانے کی کوئی وجوہات بیان نہیں کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ماہی گیر ہلکے پریشان ہیں۔ پاکستان میں چین کے سفارت خانے کی جانب سے گوادر میں شہریوں کے قافلے پر خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے سیکورٹی کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان میں ہنگامی پلان کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ زخمیوں کا مکمل علاج کیا جائے، واقعے کی جامع تحقیقات کی جائیں اور اس میں جو عناصر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات کو مزید مضبوط اور جامع بنانا چاہیے اور ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں۔
جمعے کی رات گوادر شہر کے مضافاتی علاقے زیارت مچی میں نامعلوم افراد نے ایک موبائل ٹاور کی مشینری کو آگ لگا دیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق جمعے کی رات کو مذکورہ علاقے میں شمسی توانائی پر چلنے والے اس موبائل ٹاور کو سبوتاژی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، جس سے ٹاور کی مشینری مکمل طور پر ناکارہ ہو گئی اور موبائل ٹاور نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مذکورہ ٹاور یوفون کی ہے، جو کہ اس وقت اماراتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اتصالات کا حصہ ہے۔ مذکورہ حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے قبول کر کے کہا ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے زیارت مچی میں یوفون ٹاور کو نشانہ بنایا اور تمام مشینری اور ساز و سامان کو نظر آتش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف قابض پاکستانی فورسز سی پیک روٹ پر مقامی آبادیوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہیں، تو دوسری جانب اپنی فورسز کو تحفظ دینے کے لیے چین کی مدد سے موبائل فون ٹاورز کی جال بچھا رہی ہے۔ یہ کمپنیاں قابض کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پنجگور میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے، جس میں قابض پاکستانی فوج کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے ہفتے کو سولیر کے علاقے میں قابض پاکستانی فوجی قافلے کو نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ علاقے میں فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملے کے بعد قابض فورسز کی مدد کے لیے آنے والی ایک گاڑی کو بھی دھماکے سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ حملے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے علاقے کو گھیر کر جارحیت شروع کر دی ہے۔ جمعے کی رات کو کیچ کے علاقے اومری کہن سامی میں ایک شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت شاہجہان ولد الطاف گچکی کے نام سے ہوئی ہے، جس کے قتل کے محرکات سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ پنجگور میں خدابادان جلالی ہاگ کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا۔ اتھل میں مکران کوسٹل ہائی وے پر پور کے قریب کراچی سے تربت جانے والی ٹرک الٹنے سے ٹرک ڈرائیور زخمی ہوا ہے۔ چاغی میں نوکنڈی کے علاقے راجے میں انسانی سمگلروں کے ذریعے براستہ بلوچستان اور ایران یورپی ممالک کی طرف جانے والا ایک پاکستانی پنجاب کے ضلع سرگودا کے رہائشی شہری کی کئی روز پرانی لاش ملی ہے۔ راستے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت محمد بلال ولد دلشاد کے نام سے ہوئی ہے، جس کی جیب سے ملنے والی شناختی کارڈ سے اس کی شناخت کی گئی۔ لاش مسخ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اسے اسی جگہ دفن کر دیا ہے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ افغان طالبان نے سابق حکومت کے ساتھ کام کرنے والوں کی گھر گھر تلاشی اور گرفتاری شروع کر دی ہے۔ ناروے کے ایک انٹیلی جنس گروپ کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے اپنی ایک بلیک لسٹ میں درج افغان باشندوں کو گھر گھر جا کر تلاش کرنے اور انہیں تحویل میں لینا شروع کر دیا ہے، جن کے خیال میں وہ پچھلی افغان انتظامیہ یا امریکی قیادت والی افواج کے ساتھ کلیدی کردار ادا کر چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان جنگجو ایسے لوگوں کے خاندان کو بھی ہراساں کر رہے ہیں۔ جرمنی کے خبر رساں ادارے ڈوائچے ویلے نے کہا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے ان کے ایک صحافی کی تلاش کے دوران اس کے رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے، جبکہ ایک اور شخص کو گولی مار کر شدید زخمی کیا گیا ہے۔ ڈوائچے ویلے کے صحافی کو ڈھونڈنے کے لیے طالبان کے جنگجو مغربی شہر ہرات میں گھر گھر تلاشی لے رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق صحافی کے دیگر رشتہ دار طالبان سے بچ کر فرار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف طالبان کے ایک عہدیدار نے خبر رساں ادارے روائٹرز کو بتایا ہے کہ طالبان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے اور وہ طالبان اراکین کی جانب سے کی جانے والی انتقامی کارروائیوں اور مظالم کی رپورٹ کی تحقیقات کریں گے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ طالبان نے آئندہ چند ہفتوں کے اندر افغانستان پر حکمرانی کے لیے ایک نیا فریم ورک متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا ہے اور نیا آئین بھی بنایا جائے گا۔
افغانستان کے عالمی شہرتی یافتہ جنگجو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ سے اسلحہ مانگ لیا ہے۔ احمد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس فورس ہے جو انتہا پسندوں کے خلاف نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ احمد مسعود نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے امریکہ سے عسکری مدد طلب کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ واشنگٹن حکومت ان کی ملیشیا کو اسلحہ بارود مہیا کرے تو وہ انتہا پسند طالبان کو کڑی مزاحمت دکھا سکتی ہے۔ دوسری طرف تاجکستان میں افغان سفیر نے طالبان کے اقتدار کو مسترد کرتے ہوئے مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق افغان سفیر ظاہر اخبار نے اپنے ملک میں طالبان کے اقتدار کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل کے شمال میں واقع صوبہ پنجشیر مزاحمت کا گڑھ ہوگا اور وہاں قائم مقام افغان صدر امراللہ صالح اس مزاحمت کی قیادت کریں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جمعرات کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلے مہینے افغانستان کے صوبہ غزنی پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان نے ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کا قتل عام کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ادارے نے افغانستان میں اس معاملے پر تحقیق کے دوران عینی شاہدین سے بات کی جنہوں نے اس بارے میں افسوسناک بیانات دیے۔ ان کے بیانات کے مطابق قتل عام کا یہ واقعہ ضلع مالستان کے گاؤں مندرک میں 4 سے 6 جولائی کے درمیان پیش آیا، جہاں 6 افراد کو گولی مارا گیا جبکہ دیگر 3 کو تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا۔ افغانستان میں طالبان کے بعد دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ نے کہا ہے کہ اس کے جہادی حریف طالبان نے افغانستان میں کوئی فتح حاصل نہیں کی بلکہ امریکہ نے ملک ان کے حوالے کر دیا ہے۔ دولت اسلامیہ نے 19 اگست کو اپنے ہفتہ وار اخبار النبا کے ادارے میں لکھا ہے، یہ امن کی فتح ہے، اسلام کی فتح نہیں، مذاکرات کی فتح ہے، جہاد کی نہیں۔ دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد اپنے رہنماؤں، افغان جہادیوں اور مجاہدین کو مبارکباد دی ہے۔ یہ بیان تحریک طالبان کے سربراہ مفتی نور ولی مسعود کے نام سے جاری کیا گیا ہے۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ایف سی کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ کوہاٹ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ایف سی کے زخمی ہونے والے دونوں اہلکاروں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ ڈی پی او کوہاٹ نے کہا ہے کہ ایف سی اہلکاروں پر فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، نہ ہی ملزمان کا پتہ چل سکا کہ کون تھے۔ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ شامی حکومت نے کہا ہے کہ شامی فضائی دفاع نے جمعرات کی شام دمشق کے قریب میں ایک اسرائیلی حملہ پسپا کر دیا ہے۔ ایک فوجی ذرائع نے شام کی خبر رساں ایجنسی سانا کو بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کی جنوب مشرق کی سمت سے میزائلوں سے فضائی حملہ کیا۔ بمباری میں دمشق شہر اور حمص میں متحد مقامات اور حزب اللہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف سیرین آبزرویٹوری فار ہیومن رائٹس نے تصدیق کی ہے کہ دمشق شہر اور اس کے گرد و نواح میں جمعرات کی شام پر زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔